السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آج جمعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ملک شام کی ایک ایسی مسجد جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ ملک شام کی ایک ایسی مسجد ہے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ فلسطین، شام، عراق، اردن، مصر، سعودی عرب، یمن اور قطر، یہ سب ایسے مقامات ہیں جہاں کے ذرہ ذرہ میں پیغمبروں کی تاریخ اور ان کے واقعات پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح ترکی، الجزائر، تونس اور لیبیا میں صحابہ کرام سے تعلق رکھنے والے ہزاروں تاریخی مقامات ہیں۔ ملک شام کا نیا نام سیریا ہے، مگر اردو اور عربی میں شام ہی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی کا مرکز شہر دمشق ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد یہاں قیام کیا، اس کے بعد آبادی بڑھی اور دمشق ایک شہر کے طور پر ابھرا۔ اسی طرح دنیا کا قدیم شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور واقعات کا تعلق بھی شام سے ہے، جیسے آگ میں جلانے کا واقعہ، خدا نے انہیں بچا لیا۔ نمرود کی حکومت بھی ملک شام میں تھی۔ بائبل میں بھی اس شہر کا ذکر ہے اور دمشق ہی کے نام سے ذکر آیا ہے۔ حضرت عمر کے خلافت کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس ملک کو فتح کیا۔ حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو یہاں کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت علی کے بعد دمشق تمام عالم اسلام کا مرکزی شہر بن گیا، یعنی 100 سال تک دمشق ہی سے عالم اسلام کے نام فرمان جاری ہوا کرتے تھے۔ شام فتح ہونے کے بعد ہزاروں صحابہ کرام مکہ اور مدینہ سے ہجرت کر کے شام آ گئے تھے۔ ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں شام میں ہیں۔ مشہور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام جامع اموی ہے۔ عبد الملک نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام جامع اموی ہے۔ یہ مسجد دمشق کے درمیان ہے اور مسجد کے اندر کے حال میں ایک مقبرہ ہے۔ مشہور ہے کہ یہاں حضرت یحییٰ کا سر مبارک دفن ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب ولید بن عبد الملک نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور کھدائی شروع ہوئی تو مزدوروں نے دیکھا کہ یہ غار ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کو اس کی اطلاع دی گئی۔ خلیفہ نے فوراً آ کر غار کو دیکھا اور خود غار کے اندر داخل ہوئے۔ ایک صندوق نظر آیا۔ اس صندوق کے اندر ایک سر رکھا ہوا تھا۔ صندوق پر لکھا ہوا تھا حضرت یحییٰ کا سر مبارک ہے۔ حافظ ابن عساکر جو اس وقت کے بہت بڑے مفسر و محدث تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ساتھ غار کے اندر گیا تھا اور سر مبارک کو دیکھا۔ چہرہ میں کوئی تبدیلی نہیں بلکہ تازہ اور منور تھا۔ الحمدللہ سر کے بال بھی محفوظ تھے۔ اس کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ اسی جگہ دفن کر کے ایک مقبرہ تعمیر کیا جائے جو آج تک قائم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا جو عام عقیدہ ہے، اس کے مطابق حضرت عیسیٰ ملک شام میں ہی نازل ہوں گے۔ قیامت کی علامت میں ملک شام کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ قیامت کی علامت میں ملک شام کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ دجال کا فتنہ اور ایک بڑی جنگ میں شام ایک اہم کردار ادا کرے گا، بلکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق شام پر قبضہ ان کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ کے صدر جارج بش اسی عقیدہ کے ماننے والے ہیں۔ شام میں ایسے کئی مقامات ہیں جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں قابل احترام ہیں۔ اس لیے عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق ہیں کہ شام کو مسلمانوں سے چھین کر ایک عیسائی حکومت قائم کریں، بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ایسا کرنا ضروری ہے۔ جب بھی جنگ کی بات ہوتی ہے تو ایران کے ساتھ شام کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ملک شام میں روزانہ جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ کے خلاف سخت مظاہرے ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ